نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. الحمدللہ تعالی، آج کی گفتگو کا موضوع ولایت کیا ہے اور ولی کیا ہے. ہم نے ولایت اور ولی کے تصور کو صرف کشف و کرامات کے ساتھ تعبیر کر دیا ہے. خوارق، کشف و کرامات، یہ درست نہیں ہے. بس یہاں یہ مغالطہ پہلا. یاد رکھ لیں، ولایت ایک خاص تعلق ہے جو بندے کا اللہ سے اور اللہ کا بندے سے قائم ہو جاتا ہے. بعض اسباب کی بنا پر اور بعض شرائط کو پورا کرنے سے، لوازمات کو پورا کرنے سے، خواہ اللہ کی وہب اور عطا کے طور پر، اور ساتھ خواہ اس کے ساتھ بندے کی کسب اور جہد، کوشش کے ساتھ. مگر کشف و کرامات یہ اللہ تعالیٰ کا وہ عطیہ ہے جو اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے، جس سے اپنے دوستوں کو نوازتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہوتا ہے، یاد رکھ لیں. یہ ولایت نہیں ہے. سادہ طریقے سے بات سمجھ میں آ گئی. کشف و کرامات اللہ رب العزت کی عطائیں ہیں، اس کا وہب ہے، اس کی عطیات ہیں جو اپنے دوستوں کو جن سے نوازتا ہے. چونکہ عطیہ ہے، تحفہ ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ ظاہر بھی ہوں. بس اب اس کا امر ہے جیسے چاہے تو ظاہر کرے اس ولی کی زندگی میں، چاہے ظاہر نہ کرے، چاہے زیادہ ظاہر کرے چاہے کم ظاہر کرے. اس ظہور کا تعلق اس کے مرتبہ ولایت کے ساتھ نہیں ہے. ہم کشف و کرامات سے اولیاء کے مرتبہ ولایت کو ناپتے ہیں، یہ غلط ہے. ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی کی زندگی میں ایک کشف اور ایک کرامت بھی ظاہر نہ ہوئی ہو، مگر وہ بہت بلند رتبہ ولی اللہ ہو. اور ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی کی زندگی میں بہت سے کشف و کرامات ظاہر ہوتے ہوں، مگر وہ رتبے میں کئی بڑے اولیاء سے کم ہو. یہ ایک الگ حکمت ہے. ولایت کیا ہے؟ اب نیکسٹ سٹیپ آتے ہیں، سمجھیں. ولایت میں نے جیسے کہا ایک تعلق ہے اللہ کا بندے سے اور بندے کا اللہ سے. تو ولایت کا معنی اور مفہوم ہے محبت اور دوستی. جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے. یہ جب تعلق دوستی اور محبت کا قائم ہوتا ہے، اس تعلق اور رشتے کا نام ولایت ہے. اور یہ دونوں طرف سے ہوتی ہے. پہلے اللہ محبت کرتا ہے بندے سے اور دوستی قائم کرتا ہے. پہلے، میں زور دے رہا ہوں، پہلے اللہ چنتا ہے کسی کو. اب میں اسباب میں نہیں جاتا، پھر وہ سبجیکٹ الگ ہو جائے گا اور گفتگو اس طرف چل پڑے گی. اسباب میں نے کہہ دیا، کئی اسباب ہو سکتے ہیں، کئی وجوہ ہو سکتے ہیں. یہ اللہ کا امر ہے. اللہ پاک کسی کو چنتا ہے اپنی محبت کے لیے، اپنی دوستی کے لیے، اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور پھر اللہ کی یہ جو محبت ہے اس بندے سے، یہ اس بندے کو توفیق دیتی ہے کہ بندہ بھی اللہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. تو اللہ کی محبت پہلے آتی ہے، بندے کی محبت اس کے پیچھے جاتی ہے، بعد میں جاتی ہے. توبہ بھی اسی طرح ہے. توبہ، اللہ پاک پہلے بندے پر توبہ کا رجوع کرتا ہے، توبہ کے ارادے سے. اللہ بھی توبہ فرماتا ہے. اللہ، مگر اللہ کا توبہ فرمانا اس کا مطلب ہے وہ بندے کی طرف بخشش و مغفرت کا
ارادہ فرماتا ہے، اس سے بندے کو توفیق ملتی ہے تو پھر بندہ توبہ کرتا ہے۔ تو قرآن مجید میں ہے کہ اللہ نے ان پر توبہ کی، اللہ نے ان پر توبہ کی، یعنی ان کی طرف اپنی رحمت کے ساتھ رجوع کیا تاکہ وہ بندے اللہ کے حضور توبہ کریں۔ یہ اس طرح کا رشتہ ہے، اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، چن لیتا ہے، پھر بندہ اللہ کی محبت کی توفیق میں اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ رشتہ اگر قائم ہو تو اس کو ولایت کہتے ہیں، اور جو اللہ کا محب اور اللہ کا محبوب بن جائے وہ ولی کہلاتا ہے، ولی اللہ۔ یہ ایک معنی۔ اب ولایت کا ایک دوسرا معنی ہے، اور جو ولی اللہ ہوتا ہے اس میں سارے معنی جمع ہوتے ہیں۔ دوسرا معنی ہے ولایت کا حفاظت، ولی کو محافظ کہتے ہیں، ولی حفاظت کرتا ہے، اور حفاظت نگرانی، نگہبانی، کسی کے امور کی حفاظت کرنا، کسی کی نگرانی کرنا، نگہبانی کرنا، اسی میں آ جاتا ہے اس کی کفالت کرنا، تو یہ ولایت کا معنی ہے۔ تو ولی کا معنی کیا ہوا؟ ولی کا معنی اس لحاظ سے بھی اس کی دو جہتیں ہیں، اور وہ یہ کہ بندہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کی حفاظت کرنے لگ جاتا ہے۔ ہم نے بطور مومن، بطور مسلمان ہو کر ایمان کے ذریعے اللہ کے ساتھ کچھ عہد کیے، وعدے کیے، عہد و پیمان کیے، اللہ نے ہمیں کچھ اوامر دیے، احکام دیے، ہم نے انہیں قبول کیا، بندے اور اللہ کے درمیان کچھ عہد و پیمان ہو جاتے، تو وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد اور پیمان کی حفاظت کرنے لگے اور ان کا پہرے دار بن جائے اور ان کی ہر لمحہ نگرانی کرے، نگہبانی کرے، ٹوٹنے نہ دے، وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ یہ ولایت کا معنی ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کی حفاظت کرتا ہے، نگرانی، نگہبانی کرتا ہے، تو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو پھر رسپانس میں اللہ تعالیٰ اس بندے کے امور کی حفاظت کرنے لگ جاتا ہے، اس بندے کے امور کی نگرانی کرتا ہے، بندے کی نگہبانی کرتا ہے، تو اللہ پاک بندے کا محافظ، حامی اور ناصر ہو جاتا ہے، محافظ ہو جاتا ہے۔ یہ جو دوہرا رشتہ دونوں طرف سے قائم ہو جاتا ہے، حفاظت، نگرانی، نگہبانی کا، اس کو ولایت کہتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے بات کو؟ پھر ولایت کا ایک معنی اور ہے مدد و نصرت۔ ولی مددگار کو کہتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ جائے گی، بڑی آسان سی مثال ہے۔ نکاح میں ہر وقت، تقریب نکاح میں آپ جاتے ہیں، اور آپ کا اپنا بھی نکاح ہوا، جو بڑے ہیں، شادی ہوئی، اور ہر وقت دیکھتے ہیں بچی لڑکی کے لیے ایک ولی مقرر کیا جاتا ہے، اور جو امام صاحب نکاح پڑھاتے ہیں تو پوچھتے ہیں ولی کون ہے؟ یا باپ ہوتا ہے، یا چچا، یا بڑا بھائی ولی بنتا ہے۔ اس ولی کا بھی یہی معنی ہے، وہ ولی اس لڑکی کے امر نکاح کا، نکاح کے معاملے کا نگران ہوتا ہے، نگہبان ہوتا ہے، اس کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کا کفیل، وکیل ہوتا ہے ایک طرح کا۔ تو کون ولی ہے جی؟ اس بندے کا یہ ولی ہے، یعنی اس کے یہ جو کہے گا یہ اس کی بات ہوگی، یہ ذمہ دار ہے اس کی طرف سے۔ تو ولایت ایک ذمہ داری ہے، نگرانی ہے، نگہبانی ہے، حفاظت ہے، دو طرفہ۔ تیسرا معنی جیسے میں نے کہا مدد و نصرت، مددگار کو ولی کہتے ہیں، ولی کو، حامی و ناصر کو ولی کہتے ہیں، مددگار۔ یہ سب معنی قرآن مجید میں اس لفظ کے لیے استعمال ہوئے ہیں، یا سمجھے ان تمام معانی میں یہ لفظ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ تو مددگار کا مطلب، بندہ اللہ کا مددگار کیسے ہوتا ہے؟ بندہ اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، اللہ کے دین کی، اللہ کے دین کی قدروں کی۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث و سنت کی، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو زندہ کرتا ہے، پھیلاتا ہے، لوگوں کے اندر ان کا شوق اور جذبہ پیدا کرتا ہے، لوگوں کو راغب کرتا ہے، تو اللہ کے دین کو زندہ کر کے اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو بندہ جب اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کا مددگار ہو جاتا ہے، اللہ جمیع امور میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو یہ دو طرفہ تعلق ولایت کا قائم ہو جاتا ہے۔ جب اللہ مددگار ہو جاتا ہے کسی بندے کا، محافظ ہو جاتا ہے، ناصر ہو جاتا ہے، نگہبان ہو جاتا ہے، نگران ہو جاتا ہے، تو وہ بندہ نافرمانی اور گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ کو محفوظ کہتے ہیں، وہ محفوظ ہوتے ہیں کہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ یہاں تک میں نے بیان کیا آپ کو ولایت اور ولی کا معنی، اور امید ہے آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ اب جب اللہ کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اس بندے کے ساتھ، محبت کا، دوستی کا، نگرانی کا، نگہبانی کا، حمایت کا، حفاظت کا، مدد کا، اور بندے کا اللہ کے ساتھ محبت دوستی کا قائم ہو جاتا ہے تعلق صدق اور اخلاص کے ساتھ، اور درمیان میں کوئی غیر نہیں رہتا، غرض نہیں رہتی، تعلق اور دوستی خالص ہو جاتی ہے، کوئی میل کچیل، دنیاوی غرض، منفعت، نہ اپنی، نہ نفس کی، نہ دنیا کی، حتیٰ کہ نہ جنت کی طلب نہیں رہتی، صرف دوستی اور محبت اللہ کے ساتھ خالص ہو جاتی ہے۔ تو جتنی اس کے اندر صفائی اور خلوص بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا اس بندے کا ولایت میں مرتبہ اونچا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس بندے میں پھر تقویٰ ہوتا ہے، صدق اور اخلاص ہوتا ہے، طہارت ہوتی ہے، عیب نہیں ہوتے، بری خصائل نہیں ہوتے، برے اخلاق نہیں ہوتے، غیبت، چغلی، گناہ نہیں ہوتی، دل صاف ہوتا ہے، روح پاک ہوتی ہے، ہر وقت عبادت گزاری، اطاعت گزاری میں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت میں رہتا ہے ہر وقت، چونکہ وہ اللہ کا ہو چکا ہے اور اللہ اس کا ہو چکا ہے۔ یہ ایک رشتہ ہے جو قائم ہوتا ہے، اس رشتے کو ولایت کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر اس بندے میں اللہ پاک بطور انعام اور بطور عطا برکتیں پیدا کرتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کو برکات نصیب ہوتی ہیں، قلب جتنا صاف ہوتا ہے کبھی اس کو کشف نصیب ہوتا ہے، اس سے کرامات صادر ہوتی ہیں۔ دہرا رہا ہوں، بھلے ظاہر ہوں یا نہ ہوں، یہ علامت ولایت نہیں ہے، یہ اللہ کی عطائیں ہیں، تحفے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جو تحفے ملیں وہ دکھائے جائیں۔ کتنے تحفے ہوتے ہیں جو بندہ نہیں دکھاتا، اور کتنے تحفے ہوتے ہیں جو کسی کو دکھا دیتا ہے۔ بس اس طرح کشف و کرامات کبھی ظاہر ہو جاتی ہیں، کبھی زندگی بھر نہیں ہوتی، کبھی کم، کبھی زیادہ۔ اس کا ولایت اور ولایت کے مرتبے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور کوئی بھی ولی نہیں بن سکتا جب تک اس کے اندر بڑا پختہ عزم، ہمت، حوصلہ اور استقامت نہ ہو۔ یاد رکھ لیں، جس آدمی کی زندگی دیگر گوں ہے، ڈاواں ڈول ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، سٹیبل نہیں ہے، کبھی ارادہ کرتا ہے یہ کروں گا، شروع کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، بڑی طاقت سے کرتا ہے، کچھ عرصے بعد چھوڑ دیتا ہے، دوام یعنی مداومت نہیں ہے، کنٹینیوٹی نہیں ہے، تسلسل نہیں ہے، وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ابتدا ہے۔ ارادے کا صحیح ہونا، اور ارادے کا پختہ ہونا، اور ارادے کا دائم ہونا ضروری ہے سلوک اور طریق میں۔ بہت سے پہلوؤں میں خواہشات لوگوں کی بہت ہوتی ہیں، کام کرتے ہیں مگر چھوڑ دیتے ہیں، نبھا نہیں سکتے۔ تو ولایت میں پہلی شرط یہ ہے کہ صاحب عزم ہو، صاحب ہمت، اس کا حوصلہ بلند ہو اور استقامت ہو، جو کرے اس کو جاری رکھے اور گریجولی آگے بڑھتا جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، ولایت کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ ترقی کرے اور چھلانگ لگائے ایک ہی دن میں، چھت پر چڑھ جائے پھر اگلی منزل پہ چڑھ جائے، بہت سپیڈی رفتار سے بھاگنا، یہ نہیں ہوتا۔
تھوڑا 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 ترقی کرتا رہے اپنے اعمال میں، اپنے احوال میں، اپنے مقامات میں، اپنی طہارت میں، اپنے تقوی میں، عبادت میں، طاعت میں، صدق اور صفا میں، اللہ کے قرب کی طرف تھوڑا تھوڑا بڑھتا رہے، ہر روز اگلے روز سے بہتر کرتا رہے، ہر روز پچھلے دن سے بہتر کرتا رہے، تھوڑی رفتار سے بڑھتا رہے مگر تبدیلی لاتا رہے، منزل قرب الہی کی طرف بڑھتا رہے۔ یہ پروسیس ہوتا ہے۔ ہم بڑی چھلانگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور ٹانگیں بھی تڑوا بیٹھتے ہیں، اور دوبارہ دوسری چھلانگ لگانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی زندگی میں۔ اس میں سٹیبلٹی ہے۔ یہاں ایک مثال دیتا ہوں، تھوڑی سی بڑی آپ کی کام آئے گی۔ آپ اگر اپنے اندر بہتری کی تبدیلی لانا چاہیں، نیکی کی طرف، عبادت کی طرف، علم کی طرف، تقوی کی طرف، خیر کی طرف، اگر آپ سپورٹر ہیں تو سپورٹ کی طرف، گیم کی طرف، اگر آپ باڈی بلڈر ہیں تو باڈی بلڈنگ کی طرف، جم جاتے ہیں تو جم میں پریکٹس کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، کھلاڑی ہیں، عالم ہیں، پڑھتے، جو کچھ بھی آپ کا فیلڈ ہے اس میں آپ چاہتے ہیں کہ ترقی کر کے کمال تک پہنچے، تو یاد رکھ لیں یک لخت بڑی چھلانگیں نہیں ہوتی۔ کیا طریقہ ہے؟ آپ مثال کے طور پہ ہر روز 1% اپنے اندر ترقی کریں۔ یہ بات سمجھیں، سال کے 365 دن ہیں، 365 دن، ہر روز صرف 1% بڑھیں، ترقی کریں، آگے بڑھیں۔ اگلا دن آئے یعنی پیر کا دن 1% بڑھے، منگل کو پھر 1% بڑھے، بدھ آ گیا پھر 1% اور آگے بڑھیں، 3% بن گئے نا، 3 آ گئے نا، جمعرات کو پھر 1% بڑھیں، جمعہ کو پھر 1%، ہفتہ کو 1%، اتوار کو 1%، اگلا پیر آنے تک آپ 7% بڑھ گئے۔ میں مثال دے رہا ہوں، ہر روز 1% بڑھیں تو 1% کا اضافہ کرتے جائیں، 1% کا اضافہ کرتے جائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب تھوڑا اضافہ ہوتا ہے نا 1%، تو آدمی فوری طور پہ فیل کرتا ہے کہ یار کوئی تبدیلی نہیں آئی میرے اندر، کچھ اچیو نہیں ہوا۔ بس یہ بے حوصلگی ہے، اس کو بے صبری کہتے ہیں۔ یہ بے صبری ہے، بے صبری سے بندہ ترقی نہیں پاتا۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ آج کتنا فائدہ ہوا یا کیا تبدیلی آئی، یہ نہ دیکھیں۔ پہلوان ایک دن میں یا سال میں پہلوان کبھی کوئی نہیں بنا، وہ کرتے رہتے ہیں، ورزش کرتے رہتے ہیں، تھوڑا تھوڑا بڑھتے رہتے ہیں۔ آپ اس کا جو پورا ایفیکٹ جمع ہوتا رہے گا سال کے بعد دیکھیں۔ جب سال گزرے گا تو یومیہ ترقی کرتے کرتے ٹوٹل ترقی کتنا بڑا فرق بن چکی ہوگی۔ اور اگر ہر روز 1% پیچھے جائیں اپنے مقام سے، کمزور ہوں اور پیچھے جائیں، تو یہ الٹ حساب ہے۔ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نقصان کر رہا ہوں اپنے اخلاق میں، اپنی عبادت میں، اپنی عادت میں، اپنے طور طریقے میں، نیکی میں کمی کر رہا ہوں، مگر ہر روز 1% کمی کرتے جائیں گے تو سال کے بعد آپ 0 پر آ جائیں گے، 0.2 0.3 پر آ جائیں گے آپ۔ یعنی نقصان سال کے اینڈ پر تباہی پر پہنچ چکا ہوگا بہت زیادہ، مگر نفع سال کے اینڈ پر آپ آگے جا چکے ہوں گے۔ یہ طریقہ روحانیت میں بھی ترقی کا ہے، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ کو ایسا عمل بتائیں جو اللہ کو بہت پسند ہو، بہت پسند ہو اور مجھے اونچے رتبے پر لے جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، عمل کرو قلیل ہو، بالکل قلیل ہو، مگر اس کو ہمیشہ جاری رکھو، اس میں دوام اور مداومت ہو۔ تو تھوڑا عمل ہمیشہ جاری رہے، اس میں رکاوٹ نہ آئے، کمی نہ آئے، پیچھے نہ ہٹیں، ہمیشہ جاری رہے، تو آپ کو وہ تھوڑا عمل مرتبہ کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ اولیاء کا یہ طریق ہے جو میں نے آپ کو سمجھا دی۔ وہ بے صبر نہیں ہوتے، اور استقامت کا مطلب یہ ہے کہ قدم ان کا آگے کو بڑھتا رہتا ہے، کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ اب اللہ پاک کسی کو کوئی رفتار دیتا ہے، کسی کو کوئی رفتار دیتا ہے، جو بھی رفتار ہو اس حساب سے استقامت کے ساتھ اور مداومت کے ساتھ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں یا رک گیا ہوں یا پیچھے جا رہا ہوں، اس کا محاسبہ کرتے رہتے ہیں، محاسبہ۔ تو طریقت میں، سلوک میں محاسبہ ضروری ہوتا ہے، محاسبے سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔